الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم لوگوں کا جو ٹاپک ہے وہ ہے نفسیات، سائیکالوجی، اور سائیکالوجی میں پھر آج ہم ان چیزوں کو پڑھتے ہیں جو نفسیات کے تھرو پروف ہو چکے ہیں کہ کچھ روزمرہ زندگی کے اندر جو رویہ ہوتا ہے اس رویے کے مطابق انسان کی پہچان کیسے ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے، یہ دیکھو آپ لوگوں کے لیے جنرل نالج کے ساتھ ساتھ ایک اہم نالج بھی ہے۔ اگر آپ کے پاس پیشنٹ آتا ہے تو اس کے بیٹھنے کا اگر یہ انداز ہے تو کس سٹائل کا بندہ ہے، اٹھنے کا یہ انداز ہے تو کون سا ہے، اگر دیکھنے کا یہ انداز ہے تو کیسا ہے، اور اگر چلنے کا ہے، بولنے کا ہے، دینے کا ہے، بتانے کا ہے، کوئی بھی اے ٹو زیڈ اس کا جو کردار بیہیویئر ہوگا وہ آپ کی شخصیت، ان کی شخصیت کو ظاہر کرتی ہے، اور ظاہر کرنے کے بعد آپ کے کسی بھی پیشنٹ کے اگر سائیکو پیشنٹ ہے یا سائیکیٹرک کے طور پہ آپ اس کے لیے کام کرتے ہو تو آپ کے لیے لاکھ روپے کا بہتر ہے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ چلتے ہوئے پیچھے موڑ کر دیکھتے ہیں تو آپ گھر سے ملنے والے اعتماد کی کمی کا شکار ہے، عدم اعتماد۔ اب ایک بات یاد رکھ لینا، وہ انسان جو چلتا ہے اور بار بار پیچھے موڑ کے دیکھتا ہے تو یہ انسان اپنے گھر کی طرف سے، اپنے دوستوں کی طرف سے، اپنے بیوی بچوں کی طرف سے، اپنے سٹوڈنٹس کی طرف سے، اپنے استاد کی طرف سے، اپنے عزیز اور رشتہ دار کی طرف سے، اپنے کاروباری پارٹنر کی طرف سے، اس کے اندر خود اعتمادی، یعنی اس کے اندر اعتماد نہیں ہوتا ہے، کسی کے اوپر اعتماد، عدم اعتماد کے کم ہوتا ہے۔ وہ دیکھو نا، بار بار میں جا رہا ہوں اور سوچ آیا جیسے گھر سے نکلو، آپ نے دیکھا وسوسی لوگ جو بار بار کہتے پتہ نہیں سے دا تمبو ویلے لے دو، دا بیزا ویلے دا سیدھا، یہ پنکھا ایسا کیسا ہے، یہ کرسی کیوں ہلی ہے، یہ چائے کے 2 کپ کیسے ہیں، ایسے لوگ شکی ہوتے ہیں۔ اور اکثر جو لوگ جاتے ہیں اور جاتے وقت پیچھے موڑ کے بار بار دیکھنے والے ہوتے ہیں، اس کے اندر اعتماد کی کمی ہوتی ہے، اس کے اندر اعتماد نہیں ہوتا ہے۔ اب اعتماد چند چیزوں کا ہوتا ہے۔ نمبر 1، یا تو وہ جس گناہ کے لیے جا رہا ہے تو کچھ لوگ پیچھے دیکھتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پیچھے کوئی آ تو نہیں رہا ہے، یا جس جگہ سے چلا گیا اب اس کو اعتماد ہی نہیں ہے اپنے پارٹنروں کے اوپر، اپنے سٹوڈنٹس کے اوپر، اور وہ پیچھے دیکھنے والا ہوتا ہے کہ کوئی میرے پیچھے باتیں تو نہیں کر رہا ہے، کوئی میرے پیچھے ہنس تو نہیں رہا ہے۔ تو یہ یاد رکھ لینا کہ جو بندہ بار بار پیچھے دیکھتا ہے، تو اگر پیشنٹ آپ کے پاس آئے اور اس کے اندر یہ عادت ہو تو اس کا مقصد ہے پہلے اس بندے کو اپنے اعتماد میں لے لو، پہلے اس کے اوپر اپنا اعتماد قائم کر لو کہ میں ایک اچھا ڈاکٹر ہوں، میں ایک رازدار ڈاکٹر ہوں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ کو دوائی دینے کے لیے آپ کی بیماری کے اوپر سمجھ چکا ہوں۔ جب آپ اس کے اس اعتماد میں لے لو گے اور آپ کے اوپر اعتماد کرے گا تو ایسا بندہ جلدی صحیح ہوگا، اور سائیکوٹک کے پیشنٹ کے طور پہ آپ اس کو آنن پانن میں اس کا علاج بھی کر سکتے ہو اور آپ سے مطمئن بھی ہو جائے گا۔ دوسرا پوائنٹ کہتے ہیں، اگر آپ چھوٹی چھوٹی اشیاء سے چمٹے رہتے ہو تو آپ بچپن سے عدم توجہ کا شکار ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک انسان بڑا بن جاتا ہے، بہت بڑا بن جاتا ہے، انسان بالغ ہو جاتا ہے، اور بالغ ہو جاتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ بالغ ہو گیا۔ یہاں پہ بتایا جاتا ہے، سائیکیٹرک بتاتے ہیں کہ جو بندہ بالغ ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، اور پھر بھی وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ چمٹا رہتا ہے، کبھی اس نے انگوٹھی رکھنی اپنے پاس، کبھی کاغذ رکھ لیا، کبھی سام کا بچہ اپنے ساتھ رکھ لیا، کبھی بلی کا بچہ ہمیشہ رکھ لیا، کبھی وہ ہر ایک چیز کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کو، اس بچی کو، اس بندے کو اپنے گھر سے عدم توجہ، بچپن سے لے کے بڑھاپے تک، بڑا ہونے تک اس کو کوئی خاص وہ توجہ نہیں دی جا چکی ہے، وہ توجہ نہیں مل چکی ہے جو یہ چاہتی تھی یا چاہتا تھا کہ مجھے اس نظر سے کوئی دیکھے اور میں اس کے اندر پاپولر ہو۔ تو اس کی توجہ جو اتنی ہوتی ہے وہ چھوٹے ہوتی ہے، عدم توجہ نہیں ہوتی ہے، توجہ زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ بچپن کی چیزوں کو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنے ساتھ چپٹا کے رہتے ہیں، جس کا کوئی فائدہ یا نقصان بھی نہیں ہوتا ہے،
لیکن پھر بھی اس کے اندر یہ چیز ہوتی ہے. تو ایسا بندہ اگر ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اس کے اندر اپنے گھر سے تو توجہ دینی چاہیے تھی پڑھائی کے لیے، اس کے زندگی کے لیے، اس کے پیار کے لیے، اس کے کپڑے کے لیے، اس کے لیٹنے، اس کے بیٹھنے، اس کے چلنے کے لیے جو توجہ چاہیے تھی، اس توجہ کا شکار ہونے کی وجہ سے ان کے اندر یہ عادت آ جاتی ہے. کوئی برا نہیں مانے. اگر آپ کو معمولی سی باتوں پر غصہ آتا ہے تو آپ محبت کی کمی کا شکار ہے اور وہ محبت کے متلاشی ہے. سائنس کہتا ہے، سائیکالوجسٹ کہتا ہے کہ اگر آپ معمولی باتوں کے اوپر غصہ کرنے والے ہیں، معمولی باتوں کے اوپر آگ بگولا ہونے والے ہیں، معمولی چیزوں کے اوپر، حرکات کے اوپر آپ اپنے آپ کو مطلب ہے کہ دوسروں کو بھی مارتے ہو، غصہ بھی کرتے ہو، گالی گلوچ بھی دیتے ہو، یا معمولی چیزوں کے اوپر آپ آگ بگولا ہو جاتے ہو، تو آپ کے سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں کہ ایسا بندہ محبت کا شکار ہوتا ہے، یعنی وہ محبت کا متلاشی ہوتا ہے، اس کو وہ محبت نہیں ملی ہوتی ہے. چاہے باپ آتا ہے تو بیٹی کو چھوڑ دیتے ہیں اور بیٹے کو گود میں رہتے ہیں. تو ایسے لوگ معمولی بات کے اوپر نئے تو میں جھگڑالو ہو جاتے ہیں. بیٹی اگر اس کو سر پہ رکھ لیا اور بیٹا نالائق ہے اور بیٹے کو پیار نہیں دیا گیا تو بیٹا عدم توجہ، عدم محبت کی نہ ہونے کی وجہ سے طرح کی باتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور طرح کی چیزوں میں چلا جاتا ہے. تو ایسے لوگ معمولی باتوں کے اوپر غصہ کرتے ہیں. تو ایسے لوگ اگر آپ کے کلینک میں آئے اور آپ نے دیکھ لیا کہ وہ ایک انسان، مثال کے طور پہ ایک لیڈیز آ گئی، اور لیڈیز کے ساتھ ایک بچی آ گئی، ینگ بچی ہے، شادی شدہ یا غیر شادی جو بھی ہے، آپ نے اسے کہا جی آپ کو کیا تکلیف ہے، اور وہ آپ کا دیکھو رویہ دیکھ لو. غصہ یہ نہیں ہے کہ فوراً یہ والا غصہ نہیں ہے. غصے کا اظہار آپ چیزوں سے بھی کر سکتے ہو. فار ایگزامپل، اگر میرے پاس ایک پیشنٹ ہے اور میں اس سے کہوں کہ اب میں دو باتیں بتاؤں گا، ایک وہ جو ایک عام نارمل انسان کا رویہ ہوتا ہے، ایک وہ جس کے رویے کے اندر ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اب غصہ کرنے والا ہے، ناراض ہے، اپنا غصے کا اظہار میرے اوپر کرنا چاہتے ہیں. اگر میرے پاس پیشنٹ ہے اور میں اس سے پوچھوں جی بخار کب سے ہے، اور وہ بولے جی سر جی 2 دن سے ہو رہا ہے بخار، یہ نارمل ہے. دوسرے بخار کب سے ہو رہا ہے؟ 2 دن سے ہے. اس طرح میں اسے کہو ہاتھ دے دو، جی بیٹا ہاتھ دو تاکہ میں بی پی چیک کروں، جی سر. جو غصے والا ہوگا یہ جب اسے کوئی بھی بات کرو گے یا کوئی بھی چیز پوچھو گے یا کوئی بھی کسی طرح کیس ٹیکنگ کے لیے حصے لوگے تو وہ ایسا ہوگا کہ اس کے منہ زبان کے اندر مٹھاس نہیں ہوگا. تو اگر ایسے آپ کے پاس کیفیت والا بندہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ محبت کے تلاشی ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ پیار سے بات کرو. اور پیار سے کیسے بات کرو گے؟ جب آپ کے پاس پیشنٹ آئے اور وہ پیشنٹ آپ کے پاس آیا، آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ نے اس کو دیکھا، آپ خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا چاہتا ہے، اس کے اندر کون سی ایسی چیز ہونی چاہیے. اگر وہ بچے والے حرکتیں کرتے ہیں تو آپ بھی اس کے ساتھ بچگانہ طور پہ بچہ بن جاؤ، تو تب یہ خوش ہوتا ہے. اور جب یہ خوش ہوگا تو اپنے دل کی بات بتائے گا، اپنی ڈیزیز صحیح بتائے گا، اور اسی وقت پہ آپ نے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا اور اس کو توجہ مل گئی، اس کو محبت مل گیا، اس کو بات مل گئی، اس کے بعد آپ کے اوپر اعتماد آ گیا، یا اپنے دل کی بات کہہ سکتے ہیں یا آپ کو اپنے طرف کھینچ سکتے، کچھ بھی ہو. لیکن یہ ہے کہ اس وقت یہ انسان فوراً صحیح بھی ہو سکتا ہے. اور اس طرح کے پیشنٹ اگر آپ کے پاس آئے جو بات پہ غصہ کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے محبت کی ضرورت ہوتی ہے، محبت کا متلاشی ہوتا ہے. اور ساتھ میں سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یا تو محبت اس کو ملی نہیں ہوتی یا ایسے لوگ محبت میں اکثر ناکام ہو جاتے ہیں. اگلا پوائنٹ کہتے ہیں اگر آپ اس کے بارے میں بات کرتے ہو، اگر آپ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں جس سے کبھی آپ پیار کرتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اب بھی اس سے پیار کرتے ہیں. دیکھو بات کروں، ہماری ہی بات سمجھ لو، کوئی بات نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے. فار ایگزامپل کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے انسان کے بارے میں یا کسی بھی چیز کے بارے میں، فار ایگزامپل آپ لوگ ڈاکٹر بن رہے ہو تو آپ کے ساتھ کوئی بھی کوئی بات کرے نا
تو سب سے پہلے اگر کوئی بھی بندہ ڈاکٹری کی لفظ کے بارے میں، میڈیکل کے بارے میں بات کر لے تو آپ فوراً متوجہ ہو جاتے ہو. کیوں؟ آپ کو ڈاکٹری سے پیار ہے، آپ ڈاکٹری کے بارے میں باتیں کرنا پسند کرتے ہو، آپ میڈیکل کے بارے میں ان لوگوں سے قریب آنا چاہتے ہو جو میڈیکل سے ریلیٹڈ ہو. اگر آپ کسی طرح سے پجاری ہے پیسے کے تو آپ پیسے والوں کے پیچھے بھاگو گے، آپ پیسے والوں کے پیچھے بھاگو گے. جو پیسے کمانے کا راستہ جانتے ہیں اس کے پیچھے بھاگو گے، جو پیسے نکالنے کا راستہ جانتے ہیں ان کے پیچھے بھاگو گے. آپ کو پڑھائی کے ساتھ اور ڈاکٹری کے ساتھ کوئی شوق نہیں ہے. اگر آپ کو اچھی اچھی گاڑیوں کا شوق ہے تو آپ کے پاس اگر کوئی گاڑیوں کا ذکر کرتا ہے تو آپ گاڑیوں کی طرف آؤ گے. اور اس کی ایک بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی، اللہ تعالیٰ میرے اس شاگرد کو، شاگرد نہیں تھا، میرا بیٹا تھا انجینئر علی، صحیح ہے، بہت اچھا نائس بندہ تھا، بہت اچھا انسان تھا. انہوں نے کہا تھا سر جی میری ایک جگہ پہ منگنی ہونے والی ہے، لیکن جہاں پہ جاتے ہیں تو وہ منگنی والا جو ہے وہ وہاں پہ اس کے اندر یہ ہے کہ پتہ نہیں دے گا کہ نہیں دے گا. میں نے کہا تیرا جو ہونے والا سسر ہے اس کے اندر کس چیز کی محبت ہے؟ اس نے کہا تھا اس نے کتے پالے ہیں، اس کو کتے کا شوق ہے. میں نے کہا پھر چند عرصے کے لیے تجھے بھی کتا بننا ہے. تو جب چلے تو اس نے کہا تھا مجھے یہ بتا دو کس طرح کا ٹیکنیک ہوگا. تو مطلب ہے کہ جب چلے گئے تو اس کے بعد بولے کہ سر، تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک ایسا کتا باندھا ہوا تھا جو میں کہتا ہوں نا کہ میں نے کبھی زندگی میں گندا کتا دیکھا نہیں، وہی گندا تھا. عجیب سی وہ پتہ نہیں کس طرح کے اس کی ڈمک ڈو تھی. پھر جیسے گئے تو ہم نے اسے او ہو ماما سپ اسپائڈر، کتنا اچھا کتا ہے، واہ واہ واہ، اس کی آنکھیں نشیلی. بندہ کیا؟ ہاں یہ 4 لاکھ کا ہے. ہم نے کہا تھوڑی دیر کے بعد ایک اور کتا تھا، اس کی اتنی منہ تھی. میں نے کہا یہ پورا مجھے کھا لے گا. ہم نے اس کی تعریفیں کی. یہ مطلب ہے کہ جب 12 کتوں کی ہم نے تعریفیں کی تو اس نے فوراً کہہ دیا آپ آ جاؤ منگنی کل کر لیتے ہیں. بات سمجھے؟ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جو بندہ کسی کا ذکر بار بار کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس سے لاؤ کرتا ہے، یا اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے پیچھے بھاگے گا. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو تلاش کرنا ہے تو جس چیز کے بارے میں بار بار بات کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اسی چیز سے یہ محبت کرتا ہے. بس میں ڈاکٹر ہوں تو میں ڈاکٹری کے بارے میں بات کروں گا زیادہ، مجھے ڈاکٹری کے ساتھ بات ہے تو مجھے وہ چیز اچھی لگے گی. اگر میں لڑکیوں کی باتیں کرتا ہوں، شادی کی باتیں کرتا ہوں تو مجھے شادیاں اچھی لگے گی. اگر میں لڑکیوں کی باتیں کرتا ہوں مجھے لڑکیاں اچھی لگے گی. اگر میں کتوں کی بات کرتا ہوں تو مجھے کتے اچھے لگیں گے. جو انسان جس چیز کی تعریف کرتا ہے، جس چیز کی بار بار ذکر کرتا ہے، ان کو وہی چیز اچھا لگتا ہے. سائنس کہتا ہے، آپ کے سائیکالوجی کہتا ہے، میں نہیں کہتا ہوں. کہتے ہیں اگلا پوائنٹ، اگر آپ بیٹھے بیٹھے ہاتھ پاؤں ہلاتے رہتے ہیں تو آپ ذہنی انتشار کا شکار ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، کہتے ہیں اگر آپ بیٹھے بیٹھے اپنے ہاتھ یا پیروں کو ہلاتے ہیں، اپنے ہاتھ یا پیروں کو ہلاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ ذہنی انتشار کا شکار ہے. اب یہ دیکھو، ایسے لوگ آپ نے اکثر دیکھے ہوگے جو چرپائی پہ بیٹھ جاتے ہیں تو اپنے پاؤں کو یوں یوں کرتے رہتے ہیں. ایسے لوگ جو کبھی بیٹھ جاتے ہیں، اب موبائل پہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں، لیکن اب وہ ذہنی انتشار کا شکار ہے کہ میرا محبوب کس سائڈ پہ بیٹھا ہوگا، اوپر ہوگا، نیچے ہوگا، چائے پیتا ہوگا، کیسے ہوگا. اب وہ باتوں کو توجہ نہیں دیتے، اب وہ موبائل پہ کبھی یہ کبھی وہ، تو یہ بھی ایک ذہنی انتشار کا شکار ہوتا ہے. اکثر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کلاس کے اندر، کلاس لیتے رہتے ہیں، دیکھتے بھی بڑے غور سے ہیں، لیکن ادھر سوچتے ہیں کہ کب 11 بجے گے کہ ہم سینٹر چلے جائیں. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ سوچتے رہتے ہیں کہ کب میرا ٹائم ہو کہ میں فوراً کلینک چلا جاؤں، کب کہتے ہیں کہ کب ایسا ٹائم ہو کہ میں دادا دادی کے پاس چلے جاؤں، بیوی بچوں کے پاس چلا جاؤں. تو مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ جو اپنے پاس بیٹھے رہتے ہیں اور کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں کوئی بھی ایسا کام ہو جو فطرت کے خلاف ہو، لیکن اس وقت آپ اس کو دیکھو گے کہ وہ اپنے آپ کو مگن رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو مشہور رکھنے کے لیے، تو یہ ذہنی انتشار کا شکار ہے. اور ذہنی انتشار کا کیسے ہے؟ یا تو کسی کے بارے میں سوچ رہا ہے،
یا کسی چیز کے بارے میں سوچ رہا ہے، یا خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ اس کے ساتھ پیش آ چکا ہے، یا کل کے لیے سوچ رہا ہے، یا کل جو اس نے کیا تھا آج دیکھ رہے کہ وہی ہوگا کہ نہیں ہوگا، یا آج جو کل اس نے کوئی محبوبہ یا محبوب نے اس سے بات کی تھی، آئی لو یو تو نہیں کہا تھا لیکن پھر بھی کچھ کہا تھا کہ آپ بہت اچھے ہو، آپ کے کپڑے اچھے ہیں، لال کپڑے آپ کے اوپر سجتے ہیں، تو آپ یہ جیسے ہی تھوڑی دیر کے بعد گھر جائے تو گھر کے اندر یوں کرتے رہے گا تو وہ سوچے گی کہ کل بھی پہنوں کہ نہیں پہنوں، کل بھی جاؤ کہ نہیں جاؤں، کل بھی یہ کر لوں کہ نہیں کر لوں. تو ایسے لوگ ذہنی انتشار کا شکار ہوتے ہیں. تو میڈیکل سائنس کہتا ہے، میں نہیں کہتا. اگر آپ سیدھی لائن میں بآسانی نہیں چل سکتے تو یقین کیجئے کہ آپ تلمساتی خرابی کا شکار ہے. اگر آپ تلسمی کا مطلب ہوتا ہے جادو، تلسمی کہتے ہیں نا، میرے جو تلسمی کا چاقو ہے اس سے میں تجھے قتل کر دوں گا. ایسے لوگ جو سیدھے لائن پہ نہیں چلتے. اب کیا یہ بات ہے کہ آپ نے لائن کہی تو میں ایسے ہی جاؤں گا؟ اس کا مقصد یہ نہیں ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے، اس کا آپ نے ذرا دوکنا ہے. اگر وہ باتیں کر رہا ہے اور باتوں کے دوران بھی ٹریک چینج کرتا رہتا ہے تو ایسے لوگ بھی کبھی کبھار تلسمیتی شکار. تلسمی کا مطلب ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر جادو ہے، میں جادایو انداز کا ہوں. تو ایسے لوگ اکثر و بیشتر جو سیدھے ٹریک پہ نہیں چلتے. مثال کے طور پہ آتے ہیں پڑھنے کے لیے، سوچتے ہیں اوپر کے لیے. یہ بھی ہوتا ہے، آتے ہیں پڑھنے کے لیے اور کہتے ہیں تھوڑا ٹائم بچ جائے. صحیح ہے نا؟ تو کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، ایسے بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو اپنے ٹریک سے الگ ہو جاتے ہیں. آپ جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ یہاں سے حاصل کر لو، جو مقصد تجھے وہاں پہ ملے وہ وہاں سے حاصل کر لو، جو مقصد تجھے گھر پہ ملے وہ گھر سے حاصل کر لو، جو مقصد تجھے انسٹیٹیوٹ سے ملے وہ انسٹیٹیوٹ سے حاصل کرو. اس کا مقصد یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے جاتے ہو، جس کام کے لیے جاتے ہو، اس سے اپنا ہی مقصد حاصل نہیں کر سکتے. اس کے اندر یہی چیز ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں چھوڑ دو، میں یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں. فار ایگزامپل، اگر کسی کو ایک راستہ معلوم نہیں ہے اور آپ اسے کہتے ہو کہ اس راستے میں مت جانا، اس پہ نقصان ہے اور اس پہ فائدہ ہے، تو وہ پھر بھی اسی پہ جاتے ہیں، تو چھوڑ دو کہ اس کے جو ہے نا گردن ٹوٹ جائے. تو ایسے لوگوں کو بھی ذرا دیکھا جائے تو یہ لوگ بھی اس طرح کے شکار ہوتے ہیں. ایسے لوگ اگر ٹانگیں پیٹ کے ساتھ چمٹا کر سوتے ہیں، سونے کی عادت ہو تو آپ بچپن سے خوف اور عدم اعتماد کا شکار ہوتا ہے. ایسے لوگ جو سوتے ہیں اور سوتے وقت اپنے پیروں کو اپنے پیٹ کے ساتھ اس طرح سے، اسے کہتے ہیں کتے کی طرح سونا. کتے کی طرح سونا، یہ کتے کی طرح تو سونا اس طرح ہوتا ہے، اپنے پیروں کو اس طرح کر لینا. لیکن یہی سونا ہے اگر ہاتھ کو، سیدھے ہاتھ کو یوں کر لو اور قبلے کی طرف منہ کر لو اور ایک پاؤں کو تھوڑا لمبا اور دوسرے کو چھوٹا اور اپنے ہاتھ کو ایسے رکھو، تو یہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہی چیز ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچہ ڈر جاتا ہے تو وہ بھی اسی طرح جب ماں باپ سے ہوتا ہے تو پیروں کو پیٹ کے پاس لے جاتا ہے. بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک، شعور آنے تک جب بھی آپ یہ عادت کرتے ہو، یہ آپ کا بچپنے کا خوف تھا. لیکن آپ بڑے ہو کے بھی اس طرح سوتے ہو، بالکل کہتے ہیں کہ پتہ نہیں رضائی میں یہ نہیں پتہ چلتا ہے کہ سر کدھر ہے، پاؤں کدھر ہے، اور ان کو ڈھونڈتے رہتے ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر بچپن سے ہی ایک خوف، ایک شکار ہے، ایک وہ چیز ہے جس سے ڈرایا جاتا ہے. خوف ہوتا ہے، موت کا خوف ہوتا ہے، بلی، بندر، کتے، بلی کا خوف ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی ایسا خوف ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر ہوتا ہے. ویڈیو دیکھو، 20 منٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. صحیح ہے، 30 ہونے دو. اگلا پوائنٹ. یہ کلاس کے اندر ایک بندہ کرتا ہے لیکن کوئی پہچانے گا تو بتا دوں گا. کہتے ہیں اگر آپ ناک میں انگلی ڈالنے کی عادت ہے تو آپ کسی نفسیاتی الجھن کا شکار ہے. کرنے والے ہمیشہ جو ناک کے اندر انگلی ڈالنے والے ہوتے ہیں، آپ کسی نفسیاتی بیماری، نفسیاتی چیزوں کا شکار ہے. نفسیات کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایسے لوگ جس کے اندر کوئی نہ کوئی خوف، پریشانی ہوتا ہے، اور وہ ایسا ہوتا ہے، فار ایگزامپل اب مجھے خوف ہے کہ میں ایگزام میں فیل نہ ہو جاؤ، یہ سوال اچھا ہے یا غلط ہے، یاد نہیں آتا تو پھر یوں کرتے رہتے ہیں. تو جو لوگ
بار بار ناک کے اندر انگلی ڈالتے ہیں وہ زیادہ تر نفسیاتی شکار ہوتے ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، اور وہ لوگ جس طرح آپ نے دیکھے اکثر وضو کرتے ہیں تو وضو کو 3 کے بجائے 6 مرتبہ دھوتے کہ جگہ خالی تو نہیں ہے. ایک بندہ میرے پاس نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جیسے بھی میں صف میں جاتا ہوں پہلے اس کو دیکھتا کہ وہ کدھر ہے تو نہیں. اور وہ ہم دونوں کی جگہ ایسی ہے کہ جس جگہ پہ میں بیٹھتا ہوں، کیونکہ میری ایک عادت ہے کہ جتنا مؤذن یا جو نماز پڑھنے والا مولوی ہوتا ہے، نماز پڑھنے والے کے قریب ہوتے ہو تو اس کی قرات کے سننے کے لیے آپ کو ٹائم لاکھ روپے کا ملتا ہے. مثال کے طور پہ ایک بندہ میرے قریب ہے، وہ سنے گا بھی، سوچے گا بھی، سمجھے گا بھی. ایک دور ہے، دور میں آواز ہوا میں پھیل جاتا ہے. تو میری بھی عادت ہے کہ مولوی کے پیچھے فوراً کھڑا ہونا، اور ان کی بھی عادت ہے کہ وہی بات ہے. تو وہ جب نماز پڑھتا ہے تو بولتے ہیں نیت موکو نیت موکو نیت 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 موکو سالے رکھا نیت موکو دوارا کر نیت 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 اللہ اللہ اکبر سبحان سبحان سبحانک اللہم سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک 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 وبحمدک. اب اس کی عادت ہے، یہ عادت بن چکی ہے. یہ اس کے اندر کیا ہے؟ یہ ذہنی انتشار ہے. اب یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو لفظ میں نے ادا کیا کہیں چھوٹا تو نہیں، ہاتھ بار بار دھوتے کہتے کوئی گندگی تو نہیں ہے، پیروں کو بار بار دھوتے کوئی گندگی تو نہیں ہے، کپڑے کو بار بار جھاڑتے کوئی گرد و غبار تو نہیں ہے، ناپاک تو نہیں ہو گئے. تو ایسے لوگوں کے اندر جس طرح کی کیفیت ہوتی ہے وہ اکثر ذہنی انتشار کا شکار ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے ناک کے اندر انگلی بار بار مارتے رہتے ہیں. اگر آپ کا بچہ افق یا آسمان پر نظر جمائے رکھتا ہے تو یقین کیجئے کہ وہ رمائی دماغ، یعنی یہ دیکھو رمائی دماغ اور گہری سوچ کا مالک ہے. اکثر آپ نے سائنسدان بڑے بڑے لوگ دیکھے ہوں گے، اکثر سائنسدانوں کو دیکھ لو، اکثر بڑے لوگوں کو دیکھو تو اس کی بچپن ایسے گزرتی ہے کہ وہ جب بھی دیکھو گے تو وہ آسمان کی طرف ایسے سوچنے والی تصویریں آپ کو نظر آئیں گی. 2 تصویریں لوگوں کی نظر آتی ہے. ایک وہ جو زیادہ گہرائی میں سوچنے والے ہوتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اس میں ایک اور بھی میں تمہیں بتا دوں کہ جو آسمان کی طرف دیکھنے والا ہوتا ہے اور جو زمین کی طرف دیکھنے والا ہوتا ہے اس میں فرق کیا ہے. جو آسمان کی طرف نگاہ دیکھ کے رہتا ہے اور بار بار یوں ہی سر اٹھا کے آپ اس کی تصویریں بھی ایسی دیکھتے رہتے ہو، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو اوپر پہنچانے والا ہوتا ہے، اور وہ واقعی اپنے آپ کو پہنچا بھی لیتے ہیں. بڑا وکیل بن جاتا ہے، بڑا عالم بن جاتا ہے، بڑا مفتی بن جاتا ہے، بڑا پروفیسر بن جاتا ہے، یا پھر بڑے سے بڑا جج بن جاتا ہے، یا پھر بڑے سے بڑا کیا ہوتا ہے. اس کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ ایک پروفیسر سے کیا ہوتا ہے، عالم کوئی بھی چیز سمجھو، وہ ایک سائنسدان بن جاتا ہے. اکثر سائنسدان اوپر کی طرف دیکھنے والے ہوتے ہیں، ان کی اکثر تصویریں دیکھو، آج جا کے دیکھ لو کہ وہ لوگ جو اوپر کی طرف دیکھتے ہیں دماغی اور گہرائی میں سوچنے والے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو اوپر کرنے والے ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی اس طرح سے خیالوں میں نیچے کی طرف سوچنے والے ہوتے ہیں تو وہ دوسروں کے لیے سوچنے والے بندے ہوتے ہیں. جیسے علامہ اقبال کی ہر طرح جو بھی تصویر دیکھو گے اس میں اکثر ان کا یہی پوز ہوتا ہے، یہی چیز ہوتی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے سوچنے والے ہوتے ہیں. تو اکثر آسمان کی طرف دیکھنے والے خود آسمان پہ پہنچ کے دوسروں کو لات مارو، اور پہنچ بھی جاتے ہیں. جو ایسے والے ہوتے ہیں وہ خود اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ جب اس کے قبر پہ جاتے ہو تو کبھی ایک سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں، کبھی ہوتا بھی نہیں ہے، جس نے ہمارے لیے اتنی سب لوگوں کو جگایا شاعری کے ذریعے. کبھی ان کا حال بھی پوچھنے کے لیے جانا چاہیے کہ اس بندے نے ہم پہ یہ احسان کیا تھا، میرے باپ دادا نانا نانی چاچا چاچی سارے خاندان پہ اوپر. اگر وہ نہیں جاگتے ان کے شعر و شاعری کی وجہ سے تو آج میں اپنے ملک پاکستان کا مالک نہ ہوتا، آزاد ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کا مالک نہیں ہوتا. ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے. ایسے بھی سوچنا چاہیے کہ جو لوگ اوپر دیکھ کے جاتے تھے، ابن الحسن صاحب، بو علی سینا صاحب، الرازی صاحب، ان کی ساری تصویریں دیکھو گے اکثر و بیشتر اوپر دیکھنا. ان لوگوں نے اپنے آپ کو اوپر کر دیا، ہم مسلمانوں کا سر اوپر ہو گیا. یہ بھی دیکھنا چاہیے. اگلا پوائنٹ ہے، اگر آپ
زیادہ دیر تک سوتے رہتے ہیں تو آپ اعصابی کمزوری میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ زیادہ دیر تک سونے کے عادی ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر دیکھ لو، میڈیکل سائنس کے مطابق دیکھ لو تو 8 یا 9 یا 10 گھنٹے کے نیند سے زیادہ اچھا نیند نہیں ہوتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں 6 گھنٹے کا نیند بہترین ہوتا ہے، کچھ کہتے ہیں 7، کچھ کہتے ہیں 8، 9 تک ہو، 8 تک ہو، 7 تک ہو، یہ درمیانی نیند ہوتی ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ کافی دیر تک سوتے رہتے ہیں۔ جگاؤ پھر بھی سونا، کلاس میں آئے پھر بھی سونا، کلاس کے اندر بھی نیند آنا، ادھر بھی نیند آنا، موقع ملے تو نیند ہی نہیں۔ اللہ نے یار 2 آنکھیں دی ہے، اس آنکھوں کے مرنے کے بعد تو کچھ نہیں دیکھنا ہے نا، مٹی آ جائے گی، یا جو آنکھیں ہیں وہ تو کھا جائیں گے کیڑے، خالی گڑا رہ جائے گا، پھر کیا دیکھو گے؟ اس سے بہتر ہے کہ جو اللہ نے تجھے 2 آنکھیں دیے اس میں اپنے قدرت کے مناظر کو دیکھو، قدرت کی حسین وادیوں کو دیکھو، قدرت کے ان کرشمات کو دیکھو کہ اللہ نے کون سی ایسی چیز بنائی ہے جس سے میرے رب کی پہچان ہوتی ہے کہ ہاں میرا رب بھی ہے اور اسی نے کھڑا کیا، ورنہ انسان کیا چیز ہوتا ہے۔ آسمان کو دیکھ لو، سمندر کو دیکھ لو، ہوا کو دیکھ لو، ہوا کو محسوس کر لو، سبزات کو دیکھ لو، بڑے اوپر پہاڑ پہ دیکھ لو، اتنا اونچا پہاڑ ہوتا ہے اور اس پہ اتنی خوبصورت کیٹ کریان ہوتے ہیں، ان کو دیکھ لو۔ زمین پہ بیج کو ہم اگا لیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، کون ہے جو اس کو یہاں سے اٹھا کے اوپر تک لے کے آنے والا تھا، اور پھر ہم اس کے میوے کھاتے ہیں، گندم، جوار، مکئی، آٹے کی روٹی کھاتے ہیں۔ کون ہے جو صرف 2 چیزوں کو ملا دیتا ہے، ایک انڈا اور ایک سپرم کو؟ سپرم بھی کہتے، کسی نے کہا تھا، سائنسدان کہہ رہا ہے کہ پہلے جب ہم پیدا ہوئے تھے تو بندر تھے، ہماری ایک دم تھی، پھر اٹھتے ہماری دم ختم ہو گئی۔ ارے بیوقوف انسان، تیری دم تو تیرے بننے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے نکالی تھی، وہ کیسے؟ آپ دیکھتے ہو نا، کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہے یہ سپرم ہے اور یہ اس کی دم ہے کہ نہیں ہے۔ جب یہ چیز، اس کے ہاتھ نہیں ہے، اس کے پیر نہیں ہے، اس کے اندر دماغ نہیں ہے، اس کے اندر آنکھیں نہیں ہے، اس کے ساتھ ڈگری نہیں ہے، اس کے ساتھ دولت نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، تب بھی اس کا ایک ہی مشن ہے کہ اپنے انڈے تک پہنچوں، کچھ بھی ہو، لیکن جب انڈے پہ پہنچ جاتا ہے تو اپنے دم کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، صرف اس کا سر اندر آ جاتا ہے۔ تو اللہ نے تو میری دم جو مجھے دی تھی وہ تو اسی وقت لے لی، اور اس وقت جو میرے پاس روح تھا، قرآن پاک کے اندر دیکھو، پارے کے اندر، قرآن پاک کے اندر پڑھو کہ مقام پہ لکھا ہے کہ میں نے تجھے مردے سے پیدا کیا۔ سائنس کہتا ہے کہ یہ سپرم اگر مردہ ہے تو آپ پیدا نہیں ہوتے ہو۔ یار اس تفسیر پہ پڑھ کے دیکھو، یہاں پہ مردے سے اراد ہے کہ آپ کے اندر روح حیوانی ہے، روح ہے لیکن حیوانی۔ حیوانی کا مطلب حیوان جانتے ہو؟ جانور۔ اس کو کیا پتہ ہے اچھا کیا ہوتا ہے؟ کھاتا رہتا ہے، پیتا رہتا ہے، سر کو یوں کرتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، نہ ماں کا عزت نہ باپ کا عزت، ذات پات کچھ نہیں ہوتا ہے جانوروں کے اندر۔ لیکن یہاں پر بھی یہی ہے، زندہ ہے لیکن روح حیوانی ہے۔ جب یہ ماں کے پیٹ میں چلا گیا، زائگوٹ بن گیا، تو اس وقت تو کوئی نہیں تھا، اس وقت تو یہی ایک میرا رب تھا کہ اسی کے اندر زائگوٹ بنا دیا، اسی زائگوٹ کے اندر رگیں دے دی، دل دے دیا، پھیپھڑے دے دیے، اسی کے اندر گردے، اسی طرح سے سب کچھ بنا کے بتا کے 9 مہینے تک مجھے ماں کے پیٹ میں پالا۔ یہ اپنے نظروں سے دیکھو، یہ اپنے اس آنکھوں سے دیکھو کہ اس کے اوپر کبھی سوچا ہے آپ نے کہ کس طرح میں آیا؟ باپ کے ایک پیشاب کے ٹکڑے سے آیا، ایک قطرے سے آیا، اور ماں کے رحم کے اندر جب وہ رحم نکل کے آتا ہے، جب بچہ دانی ہوتی ہے، اس کے اندر پلیسینٹا سے مجھے خوراک ملتا ہے، اسی پلیسینٹا کو ہم دور پھینک دیتے ہیں کہ اس سے بدبو آتی ہے، بدبو آتی ہے، اس کو دور پھینکو۔ وہی پلیسینٹا تو تھا تیری زندگی بچانے کے لیے تھا، آج تو بڑا بندہ بن جاتا ہے اور اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ اکثر و بیشتر ہمارے پاس یہی چیز ہوتی ہے کہ جب انسان کافی حد تک اونچائی میں چلا جاتا ہے تو اپنے رب کو بھول جاتا ہے، اپنے مہربان کو بھول جاتا ہے، اپنے نبی، اپنے رسول اور اپنے خدا کو بھول جاتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ کیا تھا کیا نہیں تھا۔ اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ جو زیادہ دیر تک سوتے ہیں ان کے اندر اعصاب کی کمزوری ہوتا ہے۔
منحوس لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ سوتے ہیں. میں کہتا ہوں اس کو اس دنیا سے ہٹاؤ جو زیادہ سوتے ہیں. سونے کا مقصد کیا ہے؟ سونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے, سونے کے لیے پیدا کیا ہے. آپ کو اس لیے تو پیدا کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ میں نے جنس اور انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یا تو اللہ کی عبادت کرو یا وہ کام کرو کہ جس سے ان عبادت والوں کا راستہ بنے. ڈاکٹر بنو تو ایسے بنو کہ عالم, حافظ, مولوی, مفتی, ان کی خدمت کرو, اس کو دوائی دو تاکہ وہ قرآن پاک کی تلاوت خوبصورت آواز سے کرے. اگر ENT والا ہے تو ENT اس لیے بھی بیٹھے رہو کہ اس کا گلا صاف ہو, تلاوت کرے. آنکھوں والے ہو تو یہ دیکھ لو کہ اس کے لیے آنکھوں کا کام ہو جائے تاکہ وہ حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ آنکھوں کا نظارہ دیکھ سکتے. کان والے ہو تو ایسے عالموں کے لیے بنو کہ اس کی کان کی صفائی ہو, تکلیف نہ ہو. اس لیے پیٹ والے ہو, آج جو بھی ڈاکٹر جس کا بھی بنتا ہے اس کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک عالم اور حافظ کے لیے کام کر رہے ہیں. ہم تو کیا کرتے ہیں, اپنے آپ کے لیے جیتے ہیں اور اپنے آپ کے لیے مرتے ہیں. تھینک یو. دوسرا پارٹ بھی ہوگا.